الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد محترم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام عزیزان کی خدمت میں حلول ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور خداوند رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام مؤمنین و مؤمنات کی طاعات و عبادات، راز و نیاز، دعائیں، تلاوت قرآن، تصدقات خدا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو، اور جو بھی مؤمنین مؤمنات مریضہ ہیں، خصوصاً جو بھی مؤمنین مؤمنات کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، بیمار ہے، بستر بیمار پر ہے، بحق محمد و آل محمد، خدا ان سب کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرمائے۔ اس عظیم مہینہ میں ہمیں تمام مؤمنین مؤمنات کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اور التماس دعا جنہوں نے کہا ہے ان کے حق میں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کا، المؤمن اخو المؤمن، مومن جو ہے دوسرے مومن کا بھائی ہے، برادر دینی ہے۔ تو برادر دینی سے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر حق رکھتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مشکلات میں ہے تو اس کو ہم اپنی تکلیف، اپنی مشکلات سمجھیں اور اس کے حل کے لیے کوشش کریں، اس کی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ عزیزان من، میں ایک روایت سے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ سیام میسج دیتا ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے ایک پیغام دے رہا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا میسج اگر سننا چاہتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کا پیغام اگر سننا چاہتے ہیں، تو ماہ مبارک رمضان کا دنیا والوں کے لیے بھی پیغام ہے، آخرت والوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ یعنی ہم دنیا کے لیے پیغام، ہم آخرت کے لیے پیغام۔ ماہ مبارک رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، 30 دن مسلسل ہم کھانے پینے کی ان اشیاء سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، پرہیز رکھتے ہیں، باوجود ان کی 11 مہینہ یہ چیزیں خدا نے ہمارے اوپر حلال قرار دیا تھا، آج خدا کی رضایت کے لیے ان چیزوں کو ہم اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ تو ایک پیغام تو یہ ہے کہ اگر اس ماہ مبارک رمضان کے گزر جانے کے بعد یا اسی رمضان کے اثناء میں خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ، آمادہ گناہ اس انسان کے لیے کوئی گراؤنڈ فراہم ہو، کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ گناہ کرے، گناہ کا زمینہ اس کے لیے فراہم ہو، تو یہ انسان، تو یہ مومن بلا جھجک یہ کہہ سکتا ہے کہ اے نفس، میں خدا کی رضایت کے لیے 30 دن مکمل اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر چکا ہوں، میں حلال چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا 30 دن خدا کی رضایت کے لیے، تو بلا میں کیسے حرام چیز میں مرتکب ہو سکتا ہوں، حرام چیز میں انوالو ہو سکتا ہوں، حرام چیز کو میں انجام دے سکتا ہوں۔ سو ہمیں ضروری ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے اس میسج کو سمجھے، اس پیغام کو سمجھے۔ روزہ پیغام دے رہا ہے، اے مومن ہوشیار رہنا، خدا کی رضایت کے لیے 30 دن مکمل تم نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ آج تمہارے لیے ضروری ہے کہ
اگر کوئی شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کرے، نفس امارہ کی دھوکے میں آ جائے، تو اس وقت یاد رکھنا کہ 30 دن تم نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، خدا نخواستہ تم حرام چیزوں میں مرتکب اور انوال نہ ہونا۔ تو یہ پیغام رمضان ہے۔ دوسرا رمضان کا پیغام یہ ہے، 30 دن ہم بھوک اور پیاس سے رہتے ہیں تو کتنے اپنے اوپر دشوار سمجھتے ہیں، سخت بھی ہے، مشکلات بھی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتے ہیں، انسان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن رمضان کا پیغام یہ ہے، اے مومن 30 دن تمہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنا تمہارے لیے سخت اور مشکل ہے، لیکن تم یہ خیال کرو ان فقراء کا، ان مسکینوں کا، ان غرباء اور بیچارہ اور بیوہ اور یتیموں کا جو مسلسل 1 سال اس طرح کی مشکلات میں زندگی گزارتے ہیں، بھوک سے زندگی گزارتے ہیں، برہنہ زندگی گزارتے ہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کھانے کے اشیاء نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ سال بھر مشکلات اور گرسنگی، بھوک، افلاس، تنگ دستی، سختی، پریشانی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو رمضان کا پیغام یہ ہے، مومن یہ سمجھیں کہ 30 دن تمہیں بھوک ستاتی ہے، پیاس کی شدت تمہیں ستاتی ہے، تو 11 مہینہ 12 مہینہ جو بھوک اور پیاس و افلاس سے زندگی گزارنے والے تمہارے برادران دینی کی طرف توجہ کرے، ان کا بھی خیال کرے، ان تک امداد پہنچائے، ان کو تصدق اور صدقہ پہنچائے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں، شفقت سے محبت سے پیش آئے، ان کی مشکلات کو حل کریں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ تیسرا رمضان کا پیغام یہ ہے کہ اے مومن دنیا میں پیاس تمہیں مشکل سے تم گزارتے ہو اور سمجھتے ہیں کہ کتنی مشکل ہے پیاس اور بھوک، لیکن قیامت کی پیاس اور بھوک اس سے کئی گنا خطرناک ہے۔ قیامت میں وہاں کوئی تمہیں دیکھنے والا، وہاں پر کوئی سننے والا، ہر ایک وا نفسا کہہ کر ہر ایک پریشان ہونے کا دن ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بعد میں گرے ہوئے انسان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے امام کاظم علیہ السلام کی وہ مشہور و معروف روایت، امام فرماتے ہیں ان فی الارض عبادا یسعون فی حوائج الناس هم الآمنون یوم القیامہ، دنیا میں کچھ ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو یسعون فی حوائج الناس، روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں بعض ایسے افراد ہیں جو یہ تلاش کرتے ہیں کہ مومنین کی، لوگوں کی مشکل کشائی کرے، ان کی حاجت روائی کرے، ان کی حاجتوں کو برآوردہ کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کی حاجت روائی کے لیے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہے وہ؟ ہم الآمنون یوم القیامہ، یہ جو مومنین کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنے والے یہ لوگ جو ہیں روز قیامت امن کے ساتھ رہیں گے، روز قیامت سکون کے ساتھ رہیں گے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی اسٹریس کے، بغیر کسی پریشانی کے، کوئی پریشانی ان پر لاحق نہیں ہے، سکون سے روز قیامت میں، آرام سے روز قیامت میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم الآمنون یوم القیامہ، روز قیامت وہ لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یسعون فی حوائج الناس، لوگوں کی حاجت روائی کرنے کے لیے تلاش کرنے والے لوگ روز قیامت امن و سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا میں خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں فقراء کی طرف توجہ کریں، بیچاروں کی طرف توجہ کریں، مشکلات میں گرے ہوئے انسانوں کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، کسی کو تعلیم کچھ جو ہے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس امکانات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس امکانات ہے تو اس کے لیے امکانات پہنچائیں۔ کسی کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے مکان کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے سفر میں جانے کا، کسی کے لیے دوائی کے لیے، آپریشن کے لیے، بہت سارے مسائل ہیں۔ کسی کے گھر میں بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کے لیے خرچہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں اگر آپ جو ہے حصہ ڈالیں اور ان کی مشکلات کو حل کریں تو روز قیامت آپ ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو
امن و سکون سے زندگی گزاریں گے۔ لیکن عزیزان، یہ ہرگز نہیں ہے کہ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس چونکہ پیسہ نہیں ہے تو میں انفاق نہیں کر سکتا ہوں، میں صدقہ نہیں دے سکتا ہوں۔ نہیں، یہ دین مبین اسلام نے جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے۔ ممکن ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، میں مال کے ذریعے کسی کے تعاون نہیں کر سکتا ہوں، دل تو یعنی نیت تو ہے، نیت بھی مومن کی نیت جو ہے عمل سے بھی بہتر ہے۔ بعض مقامات پر اچھی نیت تو ہونی چاہیے۔ کاش میرے پاس مثلا پیسہ ہوتا، مال میرے پاس فراوان ہوتا تو میں مومنین کی مشکلات کو حل کرتا، مثلا یہ نیت اچھی نیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقط مال نہیں ہے، بلکہ کبھی جو ہے آپ فکری طور پر مومن کی امداد کریں۔ کوئی انسان پریشان ہے، اسٹریس میں ہے، ٹینشن میں ہے، اس کی فکری امداد کریں۔ کسی کو مشورت کی ضرورت ہے، اچھے مشورہ دیں آپ، مشورے سے اچھی طرح اس کی رہنمائی کریں، اس کو گائیڈ کریں۔ گائیڈ کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، مشورے کی ضرورت ہے۔ جب آپ مشورت کریں گے، مشورت دیں گے، مشاورت کریں گے، اس کی رہنمائی کریں گے، اس کو صحیح راستہ دکھائیں گے، اس کو اطمینان دلائیں گے، تو اس کا ٹینشن ختم ہو جائے گا، اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک معنوی تصدقات میں سے صدقہ معنوی ہے۔ کبھی آپ کے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن وسیلہ بن سکتا ہے، کسی صاحب مال سے رابطہ برقرار کر سکتا ہے، واسطہ فیض بن سکتا ہے، واسطہ یہ خیر بن سکتا ہے، پل بن سکتا ہے۔ آپ اس کو فون کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، اس کی تائید کر سکتا ہے، فون کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے، یا مثلا سفارش کے ذریعے اس کی سفارش کرے۔ یہ بھی صدقے میں سے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کا مثلا بالکل راستہ بند ہے آپ کے لیے، نہیں، صدقے کا راستہ کھلا ہے۔ اور اسی طرح کبھی لوگوں کی عزت کی اور اس کی حرمت کی حفاظت کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے مومن کی مدد کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی انسان سوء ظن کرتا ہے، اس کو جو ہے، یا کوئی شخص کسی کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے، اس کو آپ فکری تربیت کے ذریعے، آگاہی کے ذریعے، علم کے ان طرق اور روش کے ذریعے جو ہے آپ اس کی فکری امداد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان ایام میں ان چیزوں کے اوپر توجہ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت خلق کرنے کی، مومنین کی خدمت کرنے کی، ان کی راہگشائی کرنے کی، ان کی رہنمائی کرنے کی، ان کے لیے مال و فکر اور جو ہے آبرو و ان طرق سے، ان تمام چیزوں میں جو ہے ان کی ذہنی، ان کے فکری، ان کے مالی، ان کے اقتصادی اور ان کے گھریلو جو مسائل ہیں ان کو حل کر کے جو ہے آپ اس طریقے سے ثواب تصدق اور صدقہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔